میں اور اس کی 11 باب سوم چل رہا ہے نحمیر کا صفحہ نمبر 23 ہے اسماء عاملہ کے عمل میں اور اس کی 11 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہم نے پڑھی تھی اسماء شرطیہ، جو ان کے معنی میں ہے وہ 9 ہیں۔ آگے دوسری قسم جو ہم نے پڑھی تھی وہ اسماء افعال ماضی کے معنی میں ہوں، جیسے ہیہا توشتان اور سرعانہ، یہ اسم کو فاعل ہونے کی بنا پر رفع دیتے ہیں، جیسے ہیہات یوم العید ای بعد عید۔ تیسری قسم ہے جو پڑھی تھی ہم نے وہ اسماء افعال امر حاضر کے معنی میں ہوں، جیسے رویدہ و بلہا و حیہل و علیک و دونا کا وہا، اسم کو مفعول ہونے کی بنا پر نصب دیتے ہیں، جیسے رویدہ زید ای امہل ہو۔ چوتھی قسم جو ہے وہ ہے اسماء اسم فاعل، جبکہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، فعل معروف والا عمل کرتا ہے، بشرطے کہ اعتماد کیا گیا ہو اس لفظ پر جو اس سے پہلے ہو، اور وہ لفظ یا تو مبتدا ہوگا لازم میں جیسے زید قائم ابوہ، اور متعدی میں جیسے زید ضارب ابوہ امرن۔ یہاں تک تو پہلے تو آپ حضرات یہ سے پوچھنا ہے کہ اسم فاعل پڑھ لیا ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا؟ اسم فاعل صرف میں پڑھ لیا ہے ساتھیوں نے؟ پڑھ لیا ہے۔ فاعل ہاں فاعلان فاعلون یہ نا۔ ہاں ہاں اسم فاعل کی کچھ ہاں ہاں تو ظاہر ہے اسم فاعل اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو پھر اسم فاعل کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا، تو اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں اسم فاعل کا؟ حضرت کرنے والا ایک مرد اسم ایسے فاعل کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ کوئی ساتھی سنائے۔ حضرت فاعل کام کرنے والا ایک مرد، صیغہ صیغہ واحد مذکر بحث اس میں فاعل، صرف میں تو ہم نے ایسے ہی پڑھا جی۔ بھی کوئی ساتھی بتائے اسم فاعل کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ حضرت مثال کے طور پر جو ضاربن لفظ کام مارنے کرنے والا والے کو ایک بتائیں۔ مرد، یہی ترجمہ جی کرتے جی ہیں نا اسم فاعل کا؟ جی جی حضرت، تو ہاں جی 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 یہی ہے بہتر، صحیح۔ اسم فاعل کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں نا، ضاربن مارنے والا ایک مرد، فاعل کرنے والا ایک مرد، ناصر مدد کرنے والا ایک مرد۔ تو اسم فاعل کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں، ضاربن مارنے والا ایک مرد، فاعل کام کرنے والا ایک مرد، ناصر مدد کرنے والا ایک مرد۔ جی ایسی ترجمہ نا؟ جی حضرت ایسے ہی ہے۔ جی حضرت، ہاں تو اب دیکھنا کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ اسماء افعال جب، ہاں جی، اسماء افعال جب حال یا استقبال کے معنی میں ہو فعل معروف والا عمل کرتا ہے، یعنی فعل معروف کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جس میں جو ہوتا ہے نا فاعل ہوتا ہے، نائب فاعل نہیں ہوتا، یعنی جس میں فعل جو ہے نا جس نے کیا ہے، مثال کے طور پر ضربہ زید، تو اب ضربہ یہ فعل لازم ہے، فعل کیا ہے؟ فعل معروف ہے، کیوں؟ اس کے اندر فاعل موجود ہے۔ اور ضرب زید، اس میں فاعل جو ہے نا فاعل تو ہے لیکن وہ نائب فاعل ہے، فعل ہے، اور اس کے اوپر کام ہوا ہے۔ ضرب زید، زید کو مارا گیا، اور ضرب زید، زید نے مارا۔ تو جو لازم جو فعل معروف ہوتا ہے اس میں فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے، اور جو فعل جو ہوتا ہے مجہول ہوتا ہے اس میں نائب فاعل، یعنی نائب فاعل کے اوپر کام کیا گیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے اسم فاعل جب کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو تو فعل معروف والا عمل کرتا ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر انہوں نے اگر مثال دی کہ جیسے ضاربن مارنے والا ایک مرد، ضاربن زیدن زید مارنے والا ایک مرد ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بشرطے کہ اعتماد کیا گیا ہو اس لفظ پر جو اس سے پہلے ہو، یعنی اس سے پہلے کیا مراد؟ اسم فاعل سے پہلے ایک اسم آئے گا، لفظ آئے گا، اس کے اوپر ہم اعتماد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ لفظ یا تو مبتدا ہو لازم ہے، جیسے زید قائم ابوہ،
अब जैदुन इसम है, काइमुन क्या है, कामा यकूमु से क्या है, ये है इसम फाइल है। काइमुन इसम फाइल का सीगा है। और अब जैदुन मुब्तदा, काइमुन इसम फाइल, अबू मुजाफ हुआ ज़मीर मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह के साथ मिलकर काइमुन इसम फाइल के लिए का फाइल, इसम फाइल अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होकर ज़ैद मुब्तदा के लिए खबर, ज़ैद मुब्तदा अपने खबर के साथ मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। ये हो गया फेल। जब क्या होगा, इसम फाइल जो है ना वो फेल मारूफ वाला अमल करेगा। ठीक है। तो आप इसको जुमला इसमिया खबरिया भी कह सकते हैं, जुमला फेलिया खबरिया, बल्कि जुमला फेलिया खबरिया इसकी तरकीब में फेलिया खबरिया करें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये यहाँ पर फेल मारूफ वाला अमल कर रहा है ज़्यादा। जब फेल मारूफ वाला अमल कर रहा है तो इसकी तरकीब में भी हम इसको कहेंगे जुमला फेलिया खबरिया हुआ। आगे है और मुतअद्दी में, यानी जब फेल मुतअद्दी हो जाए, तो जैसे जैदुन ज़ारिबुन अबूहु अमर, तो हमने ये पढ़ा था कि लाजिम जो होता है वो सिर्फ अपने फाइल के, फेल लाजिम जो होता है वो अपने फाइल हो जाता है। और जो फेल मुतअद्दी होता है वो अपने फाइल के साथ साथ मफूल बिही को भी चाहता है। तो यहाँ पर उन्होंने इसी मिसाल के अंदर कहा जैदुन मुब्तदा, ज़ारिबुन इसम फाइल, और अबू हु मुजाफ हु ज़मीर मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह के साथ मिलकर ज़ारिबुन इसम फाइल के लिए फाइल, और अमरन इसम फाइल का मफूल बिही। इसम फाइल अपने फाइल और मफूल बिही के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर ज़ैद मुब्तदा की खबर, ज़ैद मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। जी, यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया साथियों को भाई? सर हाँ, दोबारा बताएं। जारिबुन भी फाइल है और अबूह में हु ज़मीर भी फाइल है। तो ये जी। कैसे? और ये इसका तर्जुमा अभी क्या होगा? तो ज़ैदुन ज़ारिबुन अबूहु अमरन। जी, समझ में आया साथियों को? हजरत दोहरा दीजिए एक तो मतलब समझा दिए पहले, फिर आगे तरकीब दोबारा दोहराइए, क्योंकि ये जो सवाल भी वही है जो अभी उस्मान अली भाई ने किया। ये दो के अंदर जारिबुन के अंदर भी फाइल है और अबू के अंदर भी है, तो ये कैसे? इसका तर्जुमा पहले तो जरा थोड़ा बताइए, फिर आगे दोबारा जरा दोहरा दीजिए इसको। हाँ। आवाज नहीं आ रही हजरत। मैंने कहा, अब आवाज आ रही है? अभी आई है हजरत। जी अब जी अभी आइए। जी जी, तो आ रही है अब। जो सबक मैंने पढ़ा है वो समझ में आया? आप हजरात को दोबारा पढ़ाऊं? हजरत दोबारा दोहराइएगा, पहले तो इनका दोनों जुमलों का मतलब बताइए कि इनका माने क्या है, फिर इनकी तरकीब जरा दोबारा दोहरा दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इसम फाइल जबकि हाल या इस्तकबाल के माना में हो तो फेल मारूफ वाला अमल करता है। फेल मारूफ में आपको मैंने बताया था कि फेल मारूफ जो होता है ना, उसके अंदर फाइल मौजूद होता है काम करने वाला, जैसे ज़ाराबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। तो ज़ूरिबा और फेल जो मजहूल होता है उसमें जो फाइल होता है उसके ऊपर काम किया होता है। ठीक है। तो बशर्ते के इत्माद किया गया हो उस लफ्ज़ पर जो इस इसम फाइल से पहले लफ्ज़ होगा, और वो लफ्ज़ या तो मुब्तदा होगा, जैसे मिसाल के तौर पर जैदुन ये इसम भी है और मुब्तदा भी है, काइम ये इसम फाइल है, अबू हु अबू मुजाफ हु ज़मीर मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर काइम का इसम, काइम का फाइल, काइम इसम फाइल अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर ज़ायद मुब्तदा की खबर, ज़ायद मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। जैद कि जिसका बाप खड़ा है, जैद जिसका बाप खड़ा है, ये तर्जुमा है। और फेल मुतअद्दी, यानी जब फेल मुतअद्दी होगा, हमने ये पढ़ा था कि फेल लाजिम जो होता है वो अपने फाइल पे पूरा हो जाता है, और फेल मुतअद्दी जो होता है वो फाइल के साथ साथ उसको मफूल की भी ज़रूरत होती है। जैसे इस मिसाल पे वाजे है, ज़ैदुन मुब्तदा है, ज़ारिबुन इसम फाइल है, अबू मुजाफ हु ज़मीर मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह के साथ मिलकर ज़ारिबुन इसम फाइल के लिए फाइल, अमरन
یہ ضاربن کا مفعول بھی اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ زید جس کے باپ نے امر کو مارا ہے. جس کا باپ امر کو مار رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، حال والا ترجمہ کریں گے ہم کہ زید جس کا باپ امر کو مار رہا ہے. یہ حال والا ترجمہ ہو گیا. زیدن زید جس کا باپ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا حال والا ترجمہ. اب اس کا ترجمہ کریں گے ہم استقبال والا. زید جس کا باپ کھڑا ہوگا یا کھڑا ہونے والا ہے. زید جس کے باپ امر کو مارے گا یا مارنے والا ہے. زید جس کا باپ امر کو مارے گا. زید جس کا باپ امر کو مارنے والا ہے. یہ حال اور استقبال دونوں کے ترجمے ہو گئے. جی. حضرت استقبال مستقبل کو کہتے ہیں. ہاں جی، استقبال آنے والے وقت کو. زید جس کا باپ امر کو مارنے والا ہے. مارنے والا یعنی آئندہ وقت میں مارے گا نا. جی آنے والے وقت کو استقبال کہتے ہیں. جی. حضرت اس میں قائمن اور ضاربن یا جی قائمن ماشاء تو اللہ. بذات اچھا خود حضرت، ایک یہ جو کام آپ ہے نے ترجمہ کہ کھڑے. کیا، ہاں. حضرت جیسے آپ نے ترجمہ قائمن تو کیا کہ زید ہاں، پوچھیں سوال. حضرت آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، آواز آ رہی ہے. حضرت جیسے یہ آپ نے نا، ہم نے وہ پیچھے جی اسماء موصولات میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ زید جس کا باپ کھڑا ہے، تو حضرت یہ جس کا والا ترجمہ آپ نے کہاں سے کر دیا؟ مطلب وہ یہ جو تو ہم نے پڑھا تھا صلہ اور ایک نہیں اور نہیں، موصول اور یہ نا صلہ. اس میں تو ہم نے کہا تھا، اس میں ہم لگاتے ہیں وہ کا، اس میں لگاتے تھے ہم وہ جس کا. تو یہ لفظی ترجمہ ہے. لفظی ترجمے میں ایسے ہوتا ہے. اگر با محاورہ ترجمہ کریں گے، زید کا باپ مارنے والا ہے. ٹھیک ہے. حضرت آپ کی یہ آواز ہو گیا کٹ رہی ہے، آپ کی محاورہ آواز ترجمہ. صاف نہیں آ رہی جی. میں نے کہا جو ترجمہ میں نے کیا ہے نا، حضرت جو آپ کی ترجمہ کیا آواز ہے نہیں وہ آ رہی، دوبارہ ترجمہ دہرائیے. کیا ہے. عثمان بھی حضرت کی آواز تو آ رہی ہے. جو ترجمہ میں نے کیا ہے نا وہ لفظی ترجمہ کیا ہے. اچھا بھئی ایک ساتھی بولے گا تو میں جواب دوں گا نا. درمیان میں ساتھی کافی بولتے ہیں. ایک ساتھی بولے. جو میں نے ترجمہ کیا ہے نا وہ میں نے کیا ہے لفظی ترجمہ. با محاورہ ترجمہ اس کا یہ بنے گا. با محاورہ. با محاورہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، سیدھا سیدھا ترجمہ ہو جاتا ہے. یہ ہوتا زید کا باپ مارنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب آواز آ رہی میری؟ جی حضرت آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل صاف آ رہی ہے حضرت. یہ سب کو آ رہی ہے، صرف بھائی کو میں نے نہیں کہا میں نے ترجمہ جو کیا ہے نا وہ کیا ہے لفظی ترجمہ. لفظی یعنی لفظوں میں ایسے بنتا ہے. ایک لفظی ترجمہ ہوتا ہے، ایک با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے. با محاورہ ترجمہ کروں گا تو وہ یہ سیدھا سیدھا یہ ہوگا. زید کا باپ امر کو مارنے والا ہے. زید کا باپ کھڑا ہونے والا ہے. یہ ترجمہ ایسے ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں با محاورہ ترجمہ. ٹھیک ہے. اور جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے نا، تو لفظی ترجمے میں تو پھر آپ ایسے ہی کرو گے ترجمہ کہ زید کے جس کا باپ کھڑا ہونے والا ہے. زید جس کا باپ امر کو مارنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے جو کیا تھا اس مسئلے میں، تو اس میں وہ اس کیا تھا، اس میں جس کا نہیں ہم نے لگایا تھا. آپ اس کو ریکارڈنگ کو دوبارہ ترجمے کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جی حضرت بہتر. حضرت اس میں قائمن اور ضاربن. قائمن تو بذات خود جی کھڑا ہونا ایک فعل ہے، تو پھر یہاں پہ ہم اس کو اسم فاعل کیسے گن رہے ہیں؟ جبکہ ابو کے اندر بھی اس کا اپنا فاعل جو ہے وہ اس کے اندر ہاں ہے. ہاں. تو یہ قائمن پہ تھوڑا روشنی ڈالیں گے. اس کو ہم اسم فاعل گن رہے ہیں، جبکہ یہ تو بذات خود اس کا کام ہے جو وہ کر رہا ہے اس کا ابو. تو اس کو فعل کے گنتی میں کیوں نہیں لا رہے؟ نہیں نہیں، میں بتاتا ہوں نا. ہے تو یہ فعل کی گنتی میں آ رہا ہے، لیکن دیکھیں نا، کاما یکومو قیامتن، یہ کاما یکومو سے آپ گردان کرو گے نا تو اس کا جب اسم فاعل نکالو گے تو اس کا اسم فاعل بنے گا قائمن. جیسے زاربا سے ہم اسم فاعل نکالتے ہیں وہ بنتا ہے زاربن. ٹھیک ہے.
تو یہاں پر جو ہے نا زید قائم ابو ہو، تو قائم اسم فاعل ہے، اور ہم اس کو فعل کے معنی میں سے لے رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پہلے کہہ دیا کہ اگر آپ اس کو فعل لازم کے معنی میں لیتے ہو یا فعل متعدی کے معنی میں لیتے ہو، وہ عبارت میں ہمیں بتا دیا انہوں نے کہ یہاں ہم آپ کو، یہاں ہم جو لے رہے ہیں فعل کو، یہاں قائمن کو ہم فعل لازم کے معنی میں لے رہے ہیں، اور ضاربن کو فعل متعدی کے معنی میں لے رہے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، ہاں، اب سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی جی باقی صحیح ہے۔ کسی ہاں کسی ساتھی کو کچھ نہ سمجھ میں آیا دوبارہ سمجھاتا ہوں میں۔ ہاں ہاں، بشرطے کہ اعتماد کیا گیا ہو اس لفظ پر جو اس سے پہلے۔ اس عبارت کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو لب لباب ہے نا، اعتماد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو زید ہے نا، زید کے گرد ہی عبارت گھومے گی، زید کے اوپر ہی اس نے اعتماد کیا ہے اسم فاعل نے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اب قائمن، زید، زید کا جو قائمن ہے، قائمن کا کو جو لے کر آنے کا عبارت میں آ کے جو لے کر آئے ہیں وہ زید ہی کی وجہ سے لے کر آئے ہیں۔ ویسے زید سے پہلے تو اگر زید کو نہ لے کر آتے تو پھر اسم فاعل کا یہاں آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، پھر وہ جواب یعنی اسم فاعل یہاں آ نہیں سکتا تھا، اس لیے انہوں نے کہا اعتماد کیا ہے، یعنی اعتماد کرتے ہوئے زید کو وہ پہلے لے کر آئے ہیں کہ زید کو اگر لے کر آئیں گے تو عبارت ٹھیک ہوگی، اگر زید کو لے کر نہیں آتے تو یہاں عبارت ٹھیک نہیں ہوتی، پھر قائمون یہ اکیلا جو ہے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، پھر اس کو ہم کس جملے میں لے کر آئیں گے یا اس کا تعلق ہم کس جملے کے ساتھ جوڑیں گے، وہ عبارت پھر درست نہیں ہوتی۔ اس عبارت کی درستگی کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ اعتماد کیا ہو گیا ہو اس لفظ پر جو اس سے پہلے ہوگا۔ جی دوسرا حضرت، یہ اس طرح کے جملے عموماً کب استعمال ہوتے ہیں؟ کیونکہ تو کافی کمپلیکیٹ اس کو بنایا گیا ہے، ورنہ تو سیدھا بھی تو یہ جملہ بنا سکتا تھا کہ ابن زید قائمن، تو یہ جملے عموماً تو شاید استعمال نہ ہوتے ہوں، اس میں نہیں تھوڑا نہیں، سا روشنی ڈالیے گا۔ یہ آئیں گے، آئیں گے، یہ جملے آئیں گے آگے کتابوں میں آئیں گے، دیکھنا۔ یہ ہر اس چیز کو انہوں نے نحو میر کے اندر ہر اس چیز کا تذکرہ ہے جو آگے آنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے چیزیں آئیں گی قرآن پاک میں، جی اگر کوئی صحیح، حافظ قرآن ہوگا ہے تو ایسی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی قرآن پاک کے اندر، اور قرآن پاک کے صحیح، اندر ایسی کئی مثالیں ہیں، حدیث پاک کے اندر ایسی کئی مثالیں ہیں جو میں انشاءاللہ وہ دیکھ کے آپ کو قرآن پاک سے ان کی مثالیں سینڈ کروں گا، تو کئی مثالیں ہیں ایسی قرآن پاک سے۔ جی صحیح، جی صحیح۔ ہاں جی جی، اور ساتھی نے کوئی سوال پوچھنا ہو؟ جی اچھا، وہ تھوڑی سی آپ حضرات سے کرنی تھی، تو یہ ہمارے ہاں نا، یہ بالخصوص جب سے وہ جو تو کیا اس کا کیا مورب یا مبنی کیا ہوگا؟ زید اگر ترکیب میں نہ واقع ہو تو پھر تو یہ مبنی ہے نا، مبنی سے مراد یہ جی، ہے کہ پھر اس کے اوپر کون سا اعراب لگائیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہے گا، تو زید کے ابھی اس میں اوپر عثمان نہ علی بھائی کا سوال یہ کہ پھر یہ غیر متمکن کی کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ تو میں کہا کیٹیگری تو نہیں آتی، لیکن ترکیب کے اندر نہیں ہے تو وہ مبنی ہونا چاہیے۔ جب ترکیب میں واقع، بشرطے کہ وہ ترکیب میں واقع ہو، اس میں اس میں متمکن میں کیا ہے، مورب ہے، بشرطے کہ وہ ترکیب میں ترکیب میں واقع ہے، واقع، وہ ہمیں پڑھا ہے نا، جی اس حضرت، میں متمکن ہے، اس میں متمکن مورب ہے بشرطے کہ وہ ترکیب میں واقع ہو، لیکن جب ایک چیز ترکیب میں واقع ہی نہیں ہے، مثال اکیلا زید ہے، تو ہمیں نہ اس کے آگے کا پتہ ہے نہ ہمیں پیچھے کا پتہ ہے، ظاہر ہے پھر تو وہ مبنی ہے نا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم جس کا اسے ہمیں کسی کیٹیگری کے اندر نہیں لا سکتے، غیر متمکن والی جو 8 کیٹیگریز ہیں ان میں سے کسی کے نیچے نہیں لا سکتے۔ نہیں لا سکتے تو اس کا پھر وہ مبنی ہوگا، ظاہر ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا کسی۔ جی صحیح، ہاں اچھا حضرت، جی اس پہ ایک اور سوال ہے، جیسے غلام زیدن ہے تو ہاں، زیدن تو مورب ہے چونکہ اس کے اوپر مضاف داخل ہے اور اس نے مضاف الیہ کو جر دیا ہے، لیکن جو غلامو ہے اس کے اوپر تو کوئی چیز داخل نہیں ہے، تو جو غلامو کو رفع دیا ہے وہ کس چیز نے رفع دیا ہے؟ غلام زیدن اکیلا تو نہیں ہے نا، غلام زیدن بھی تو اکیلا نہیں نا ہوگا، اس کے اچھا، آگے پیچھے بھی تو کوئی ہوگا۔ زیدن نہیں، وہ جو مضاف داخل ہے تو زیدن کے اوپر ہے نا جی، غلامو تو اس کے پیچھے تو کوئی عامل نہیں ہے نا جی۔ کہاں پر ہے دیکھنا، انہوں نے تو ہمیں صرف سمجھانے کے لیے دیا نا غلام زیدن جو مضاف ہو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، غلام انہوں نے صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، جیسے مثال کے طور پر جیسے انہوں نے کہا کہ یہ اسم کی علامتیں ہیں، جیسے اس کے آخر میں کیا ہو، تنوین ہو، جیسے زید کے تنوین ہے، یا وہ مضاف ہو جیسے غلام و زیدن، ٹھیک ہے؟
یہ تو ترکیبیں ہمیں سمجھانے کے لیے انہوں نے دی ہیں نا، باقی جب یہ ترکیب اس کے اوپر عامل واقعہ ہوگا نا، عامل جب ہوگا تو عامل ہمیں بتائے گا کہ ہمیں غلامی زیدین پڑھنا ہے، غلامہ زیدین پڑھنا ہے، یا غلام زیدین پڑھنا ہے۔ اچھا حضرت ایک اور درخواست تھی، وہ یہ ہے کہ ہم نا نحو میر کا جو تکرار کرتے ہیں نا جی، وہ استاد جی تکرار کرواتے ہیں، وہ ایسے کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بتائیں جی زیدن کیا ہے، مفرد مرکب میں سے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی مفرد ہے۔ اچھا پھر مفرد کی تین اقسام ہے، اسم فعل حرف، تو ان میں سے اسم ہے جی۔ اچھا پھر اسم ہے تو معرب ہے یا مبنی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں جی مبنی ہے۔ تو پھر آگے آتا ہے کہ اس میں غیر متمکن کی کون سی قسم میں آتا ہے، اور پھر ایسے آگے چلتی ہے۔ اگر ہم مورب کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جیسے منصرف ہے غیر منصرف ہے، تو پھر وہ یعنی اگر مورب کہتے ہیں تو پھر آگے بحث چلتی ہے، اگر ہم مبنی کہتے ہیں تو پھر وہاں پہ آگے بحث ختم ہو جاتے ہیں، جو کہ یہ وہ اس میں غیر متمکن کے جو 8 اقسام ہیں ان میں سے کسی میں بھی نہیں آتا یہ۔ تو کیا پھر یہ کہیں گے اس مورب کو؟ ہو گیا، مورب کہیں گے پھر مبنی یہ کہیں مورب گے؟ ہو گیا، مورب ہو گیا۔ نہیں، یہ تو ہے نا، یہ زیادن تو دیکھنا میری سن بات، زیادن کا اصطلاحی تو یہی ہے کہ یہ کسی نہ کسی ذریعے آئے گا، یہ اکیلا تو کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ زیدن ہو گیا، غلام و زیدن ہو گیا، یہ اسم تو اکیلا کبھی استعمال ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا اسم جب اکیلا استعمال نہیں ہوتا تو وہ مورب ہے۔ وہ تو اس صورت کے اندر ہے نا کہ اکیلا ہی زیادہ لکھ دیا جائے، نہ اس کی آگے عبارت ہو نہ کوئی پیچھے عبارت ہو، بس اکیلا ہی زیادہ کہہ دیا جائے، اور ایسی کبھی آئی بھی نہیں عبارت، اور نہ ایسی کوئی عبارت آئی ہے، اور نہ آگے کوئی آئے گی عبارت، تو وہ تو اس صورت کے اندر ہے نا، نہ اس کے آگے کوئی ہے اور نہ پیچھے ہے۔ ویسے اگر سمپل کہیں گے تو یہ مورب ہے، عام طور پر اس کا استعمال مورب کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ یہ مورب ہے۔ لیکن وہ تو جو سوال نظام الدین نے کہا کہ استاد جی نہ یہ ترکیب میں واقعہ ہو ویسے ہی آ جائے، ایسا ہوا نہیں کبھی اور نہ ہی آگے ہوگا، تو پھر اگر ہوگا تو پھر یہ مبنی ہوگا، ظاہر ہے نہ اس کے آگے کوئی چیز ہے نہ پیچھے کوئی چیز ہے، تو پھر یہ مبنی ہے نا جی۔ اچھا حضرت اگر پوچھا جائے کہ من ہوا وہ کون ہے، تو کہنے والا کہتے ہیں کہ زیدن، تو یہ ترکیب میں واقع ہاں ہے سوال کے بعد، چونکہ جواب دینے والا تو صرف ایک ہاں نام لے رہے ہیں نا جی، تو یہ ترکیب ہاں میں واقع ہے کہ ہاں نہیں جی، ہے؟ وہ واقعہ ہے، وہ واقعہ میں بتاتا ہوں۔ من ہوا کون ہے، ہوا نہیں اگر زیدن، ہوا نہیں ہوا کہتے، ہوا نہیں اگر کیا کہا اختصار تو کے ہے نا، ساتھ، اختصار میں کہ اس کو کہتے ہیں مرخع، اس کو کہتے ہیں مرخم کہتے اس کو، اس کی اصطلاح میں کہتے ہیں مرخم، یعنی کہ کلام کو چھوٹا کرنے کے لیے پہلے والے لفظ کو حذف کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ کلام اس کو کہتے ہیں مرخم، یعنی کلام کو چھوٹا کرنے کے لیے ایک لفظ کو حذف کر دیتے ہیں، یہ مرخم ہو گیا، یعنی لفظوں میں تو نہیں ہے لیکن ذہن میں تو ہے نا، ذہن میں تو ہے نا، جی ٹھیک ہے۔ ہاں ذہن تو میں تو ہے حضرت نا۔ تو حضرت پھر یہ بات کو اتنا مطلب وہ جی مصنف ہیں انہوں نے اتنا بات کو مطلب وہ ایسے کیوں لکھا کہ اگر ترکیب میں واقع نہ ہو تو پھر وہ بس اس کو مورب کہہ دیں تو کافی نہیں ہے جی؟ نہیں، وہ بس وہ لکھتے ہیں نا کہ انہوں نے کوئی اشکال نہیں چھوڑا، کسی انا للہ لا حول ولا قوت الا باللہ، انہوں نے کوئی اشکال نہیں چھوڑا کسی قسم کا بھی، نہ کہ ایک مبتدی کو کسی قسم کا کوئی اشکال باقی نہ رہ جائے، ٹھیک ہے؟ آگے تو کتابیں ایسی آئیں گی کہ آپ کہو گے کہ بال کی کھال اتار رہے ہیں کتابوں والے، آگے جو کتابیں شروع ہونے والی ہیں ان میں آپ ایسے سے محسوس کرو گے کہ یہاں پہ بال کی کھال اتار دی گئی مصنف نے، تو وہ انہوں نے ہر اس راستے کو بند کرنے کی کوشش کی ہے جہاں سے کوئی یعنی کوئی ایسا محسوس ہوا کہ یہاں پر ہم سیٹسفائی نہیں ہو رہے، انہوں نے ہر اس عبارت کو یہاں پہ لا کے مصنف رحمۃ اللہ نے لکھ دیا ہے تاکہ کسی قسم کی بھی پریشانی نہ ہو طلبہ کو، جی ٹھیک ہے۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ سب سے راضی ہو، میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے آسانیاں پیدا فرمائے، اور سب کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں۔